السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں، رمضان المبارک کے مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دین میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو روزداروں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ دنیا میں تو نے ہمیں اپنا مہمان بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، آج رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ، اور معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ۔ یقین کرے گزشتہ رمضان میں بہت سے لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے، اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور معلوم نہیں آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں ہے۔
حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات پوری زندگی صحابہ کرام کے درمیان میں بیان فرمائی، اور یہی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھاتے رہے۔ او میرے صحابہ کرام، اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، اپنی زندگی کے ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، اپنی زندگی کے ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، اپنی زندگی کے ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ میرے پیارو، ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی مختصر زندگی میں ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یہی بات اللہ قرآن کریم میں بھی بیان فرماتے ہیں، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے یہ میرے بندو، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ورنہ اللہ چاہتے تو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہم پر احسان کا معاملہ فرمایا، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما کر مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت بولو اس دنیا میں کوئی ہو سکتی نہیں ہے، کہ جس کے دل میں ایمان ہے۔ فرمایا کہ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہو، تراویح کا اہتمام کرتے ہو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ نے مال دیا صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، زندگی میں جتنے بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے۔ اور ہم سب کی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا سے جائے اور ایمان کو ساتھ لے کر دنیا سے جائے۔ تو مجھے مختصر چونکہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اب بہت قریب ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے بولو چلا جائے گا، آئندہ معلوم نہیں رمضان کا مہینہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے اللہ سے، الہ العالمین یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نے مجھے عطا فرما دیا، روزوں کا موقع عطا فرما دیا، اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ میرا آخری رمضان نہ ہو، بلکہ آئندہ بھی مجھے رمضان کا مہینہ ملنا چاہیے اور آئندہ بھی مجھے روزے رکھنے کا موقع ملے۔ لیکن جانا تو ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، الہ العالمین اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ میری زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا تو تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر رحم کر لیا گیا، جن پر تیرا فضل نازل ہو گیا، جن پر تو نے کرم کا معاملہ کر لیا، ان لوگوں میں شامل مت فرمانا کہ جو رمضان المبارک کی برکات و ثمرات سے محروم ہو جائے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ میری موت اچھی آئے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ
دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، جس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موت کے وقت کلمہ ملے اور ہم دنیا سے اس طریقے سے جائے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی بولو ہمارا نام باقی رہ جائے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی طرف جب ہم لوٹ کر جائے تو ہمیں بھلایا نہ جائے۔ تو آج جمعہ کے مبارک دن میں میرے پیارو 3 کام کی نیت کر لو کہ رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد بھی یہ 3 کام ہم اپنی زندگی میں بولو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلا کام اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ سب سے بڑا درجہ ایمان کے بعد کسی عبادت کا ہے تو نماز کا درجہ ہے۔ صرف نماز رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نمازیں ہمیں موت تک پڑھتے رہنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو تم کامیابی چاہتے ہو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی تو نمازوں کو رمضان کے ساتھ خاص نہ کر دینا بلکہ ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے رہنا، اس لیے کہ شیطان مردود کی تو پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے والے کام بولو نہ کرے۔ ابھی تو شیطان قید ہیں، اس وجہ سے ہم فجر کی نماز میں بہت آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں، ظہر کی نماز میں بھی بہت آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا امتحان عید کے دن ظہر کی نماز سے ہوگا کہ ہم کتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں، کتنا اللہ رب العالمین سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت تھی، جتنا ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے تھے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولو دنیا سے پردہ فرمایا، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام آئے اور روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جا رہا ہو، اور جب آدمی گنہگار ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ملک الموت روح کو گھٹنے میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی ران میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی سینے میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی حلق میں روک کر عذاب دیتے ہیں۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی پاک صاف ہو سکتا ہے؟ آپ کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالتے نکالتے حضرت اسرائیل ملک الموت گھٹنے کے قریب پہنچے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے اور ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ طائف میں مجھے پتھر مارے گئے لیکن اتنا دکھ نہیں ہوا، احد میں میرے دانت مبارک شہید کیے گئے لیکن اتنا دکھ نہیں ہوا، مکے میں لوگوں نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی لیکن ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت پیچھے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی میری کیا مجال ہے، میری کیا ہمت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میں آپ کو دکھ پہنچاؤں۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا معلوم نہیں ان کا کیا حال بنے گا، اس لیے اسرائیل آج میری ایک درخواست ہے کہ قیامت تک کے آنے والے میرے جتنے گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا۔ علماء سے پوچھو جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو پہچان ختم ہو جاتی ہے، باپ جاتا ہے اولاد کو نہیں پہچان سکتا، بیٹا جاتا ہے باپ کو نہیں پہچان سکتا، لیکن یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر سب سے بڑا احسان آخری وقت میں بھی بولو امت کو بھلایا نہیں ہے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پوری زندگی یہ پیغام دیتے رہے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ او میرے امتیوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو کبھی مت چھوڑنا، ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے رہنا۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی بات تھی، آخری پیغام آپ نے یہی دیا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ او لوگوں، نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کو ہمیشہ لازم پکڑ لینا، اور اپنے ماتحتوں پر کبھی ظلم مت کرنا، کبھی زیادتی مت کرنا۔ تمہاری دکان پر کام کرنے والے نوکر ہیں، تمہارے گھر میں کام کرنے والے ملازم ہو، یا تمہارے گھر میں کام کرنے والی تمہاری بیوی ہو، جس پر زیادتی کا معاملہ نہ کرنا، وہ تمہاری کام والی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت نصیب فرمائی ہے، اور وہ ایک بہت بڑی امانت ہے جس کا کل قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کو ہم سے بہت محبت تھی، اور یہی ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا کہ میرے امتیوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ نماز پڑھنے کی برکت سے زندگیوں میں سکون، نماز پڑھنے کی برکت سے روزی میں برکت۔ اور میرے پیاروں، صرف نماز کو سرسری نہیں پڑھنا، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد کی جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اصل میں تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت ہر ایک کی روح قبضہ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیوں، موت کی سختی سے پناہ مانگو، موت کی کڑواہٹ سے پناہ مانگو، موت کی پیاس سے پناہ مانگو۔ اس وقت ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ پورا سمندر پلا دو پھر بھی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو دنیا سے جانے والے کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھے۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت نمازوں کے اوقات میں، بولو اللہ پاک نے ہم پر نمازیں کتنی فرض کی ہے؟ 5 نمازیں، دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکیں گے، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا، اور ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے پھر پوری دنیا کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا۔ تو فرمایا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، صرف عید والے نہیں، کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت، جب کوئی آدمی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو شیطان مردود کی پوری کوشش دنیا میں بھی یہ رہتی ہے کہ بولو انسان کو نیک کام کرنے دیتا نہیں ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور شیطان مردود کی آخری وقت میں تو بہت زیادہ کوشش رہتی ہے کہ دنیا سے جانے والا بولو ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے بلکہ ایمان سے محروم رہ جائے۔ تو روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے شیطان مردود کو نمازی آدمی سے دور کر دیتے ہیں، پھر خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو آج سے نیت کر لو کہ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بولو کبھی نمازیں ہماری قضا نہیں ہوگی، ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ شیطان ہمارا کٹر دشمن ہے، وہ کبھی بھی ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتا، لیکن جب ہم نے نیک کام کر لیے ہیں اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ابھی تو قید ہو گیا، اس لیے وہ ہم پر حملے نہیں کر سکتا ہے، لیکن چاند رات کو یا تو 29 کو چاند رات ہوگی یا 30 کو چاند رات ہوگی، تو وہ تیار بیٹھا ہے اپنی جگری دوستوں سے ملنے کے لیے، اور وہ جگری دوستوں سے ملاقات کرے گا اور کہے گا، ارے اللہ کے بندے تم مجھ سے بچھڑ گیا تھا، ارے مجھے قید کر دیا گیا تھا، ورنہ قید نہ کیا ہوتا تو تو میرے ساتھ رہتا، اور ہم مل کر گناہ کرتے، مل کر اللہ کو ناراض کرنے میں والے کام کرتے رہتے، آگے بڑھ چل کر اللہ کو ناراض کرنے میں حصہ لیتے رہتے۔ تو شیطان کی کوشش کیا رہے گی؟ عید آئے گی، اس نے ہماری تراویح میں بولو ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، نفس کی وجہ سے ہم دھوکے میں آئے ہوں گے، لیکن شیطان تو قید ہو گیا تھا، شیطان کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو اس نے نمازوں میں ہمیں خلل واقع نہیں کیا، بلکہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی، رمضان کے روزے بھی رکھے۔ تب عید کا چاند ہوگا تو شیطان کی پوری کوشش کیا رہے گی؟ جتنے نیک اعمال اللہ کے بندے نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے نیک اعمال اس کے تباہ و برباد کر دیے جائے۔ تو یہ بھی کوشش کرنا کہ یہ رمضان کا مہینہ آخری ہو، ہمارا معلوم نہیں آئندہ ملے گا نہیں ملے گا، تو شیطان
رمضان کے بہکاوے میں آ کر اپنے نیک اعمال کو بولو ضائع اور برباد نہیں کریں گے، تو پہلے اس کام کی نیت کر لو کہ ہم 5 وقت کی نمازی بن جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ، بولو اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو؟ اور نمازی آدمی اللہ کے نزدیک بھی عزت والا ہے، دنیا والوں کے نزدیک بھی عزت والا ہے۔ اور خاص طور پر فجر کی نماز کا بہت اہتمام کرو۔ جو لوگ فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کا دماغ ریلیکس رہتا ہے، کبھی ان کو غصہ زیادہ نہیں آتا ہے۔ وہ غصہ آتا ہے لیکن وہ فطری غصہ، بیجا غصہ بولو ان کو آتا نہیں ہے۔ اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے دماغ میں چڑچڑاپن، پھر وہ دکان پر بھی ان کو سکون نہیں، گھر پر بھی سکون نہیں، بیوی کے ساتھ کیسے بات کرنا وہ بھی انہیں نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ نماز پڑھی ہوئی ہوتی نہیں ہے تو دماغ بولو فریش ہوا ہوتا نہیں ہے۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے میرے بھائیو، شب قدر میں عبادت کرے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرے، لیکن دل میں مخلوق کی دشمنی ہو، دل میں مخلوق کے بارے میں عداوتیں ہو، دل میں کینہ ہو، دل میں حسد ہو، دل میں جلن ہو، تو ایسے دلوں میں بولو اللہ کی محبت آ سکتی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو، ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو۔ کما تدین تودان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔ جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کے حقوق کو ضائع کرنے والے، کسی کے حقوق کو چھیننے والے، ارے ان کی زندگیوں میں کبھی چین سکون نہیں ہوتا ہے۔ جسے ستایا ہے اسے تو کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے، جس کا حق مارا ہے اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن حق کھانے والوں کو، ستانے والوں کو کبھی سکون اطمینان بولو نہیں ملتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہو میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، لیکن 2 گناہ زندگی میں ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا بولو کبھی سکون و اطمینان سے نہیں رہ سکتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، ماں باپ کو ستانے والے کبھی بڑھاپے میں بھی راحت حاصل کر سکتے نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راحت پہنچاؤ، ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ ماں باپ دنیا میں موجود ہے، ان سے معافی مانگ لو، دنیا میں موجود نہیں ہے، حق میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان کے آداب میں، ان کی شان میں بے ادبیاں ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے استغفار کرو، ایصال ثواب کرو۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے بولو کوئی تعویذ والا باپو ظالم کو چھڑا سکتا نہیں ہے۔ نہ ہماری دکان پر کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ، وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ ہمیں روزی دیتے ہو، اور کوئی کسی پر ہم غصہ نہیں کر سکتے ہیں، تو بیچارے گھر میں رہنے والی کمزور عورت پر تو ہر کوئی آدمی غصہ کر ہی لیتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے سامنے رو لیا، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرے پیاروں میں سچ کہتا ہوں ہماری تباہی اور بربادی کے لیے اس کے 2 آنسو کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے گھر میں رہنے والی کمزور عورت پر ظلم مت کرو۔ ظلم اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ظالم کو ڈھیل ضرور دی جاتی ہے لیکن ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے، اور جب ظالم کی پکڑ ہوتی ہے تو اللہ کی پکڑ سے بولو اسے کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، پوری دنیا میں نے 2 آدمیوں کو تلاش کیا، مجھے کبھی نہیں ملے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو، سخاوت کی ہو، اور وہ فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، بولو ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا دنیا میں امیر ہی بنتا چلا گیا۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، ذاتی کی ہو، اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، بولو ویسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ ظالم کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ پاک نے اسے ضرور پکڑا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان
آسان فرمائے۔ اور تیسری کام کی جو میں نے آپ کو نیت کروانی تھی وہ یہ کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ہمیشہ داڑھی رہی ہیں۔ تو میرے پیاروں، میرے جوانوں، میرے پیاروں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنا لو اور اپنے چہرے کو اللہ کے نبی کے چہرے جیسا بنا لو۔ ہو سکتا ہے ہم ظاہری شکل بنائیں گے، اللہ کی ذات علی سے امید اللہ پاک کسی کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو آج سے اس کام کی بھی نیت کرو۔ اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے، کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے، بلکہ داڑھی رکھنا تو علماء نے اس کو واجب لکھا ہے، تو داڑھی کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو۔ یہ تیسری بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں باتیں فجر کے بعد کے بیان میں آئے گی انشاءاللہ، لیکن جن کے ذمے صدقۃ الفطر واجب ہے، ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے، تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اسے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے اور وہ بھی اپنی عید اچھے سے اچھی منا سکے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم۔